واجب الاحترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، شناخت حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ دے فیض و برکات اور اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں ساڈے تے بکھیر کے تشریف لے جا چکے ہیں۔ مبارکباد دے مستحق نے وہ دوست، وہ احباب جنہاں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ سیام دی عزت اور توقیر کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بدبخت نے وہ لوگ جڑے اس ماہ سیام دی عزت نو جان نہ سکے اور عام روٹین وچ انہاں دناں نو گزار کے اپنے اللہ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ناراضگی نو خریدیا، پھر مبارکباد کے مستحق نے وہ لوگ جنہوں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ سیام اندر قرآن پاک کی تلاوت اور زیارت کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر مبارکباد کے مستحق نے وہ لوگ جنہوں نے اس دی ہر رات میں بیداری کی تھی اور سجدے کر کے تلاوت کر کے اپنے اللہ کو راضی کیا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سانو زندگی اندر بار بار اس ماہ سیام دی برکتاں حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ وہ انعام ہے کہ عید الفطر سبحان اللہ، وہ بھی احسن طریقے نال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور تساں گزاری، اور اس دن میں بھی خوش نصیب وہ لوگ رہے جنہوں نے نمازاں قائم کی تھی اور حدود اللہ کی پاسداری کی تھی، بے حیائی اور برائی تو بچے رہے، اور بد نصیب نے وہ لوگ جنہوں نے عام روٹین میں دن گزار چھڑیا۔ اللہ تعالیٰ سانو احسن طریقے نال ان ساری اصولات عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عید تو بعد متصل جڑا جمعۃ المبارک آتا ہے، آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ لوگ اکثر سیر و تفریح واسطے یا اپنے عزیز و اقارب بہناں بھائیاں کو ملن واسطے جاندے نے، بس پھر ساڈے دوست پہلے جمعے تے لیٹ بھی ہو جاندے نے، نہیں پہنچ سکتے، تو جڑے حاضر ہو انہاں واسطے میں ایک پھول لے کے حاضر ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک گلدستہ سمجھ لو، جتوں تک میں مطالعہ کر سکے مینوں تو ہوں تک یہ سمجھ آئی کہ جنیاں بھی نعمتاں اس سارے دیا ساریاں دیندا رب ہی ہے، پر محبوب دے ہتھاں جو ہو کے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں تو کوئی دوسری رائے کم از کم میری نہیں، یہی رائے جنہ میں اسٹڈی کر سکیا ہوں، حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ اور اس کے شاگرد علامہ ابن قیم سمیت ایک بات لکھی ہے جڑی میں تمہیں بالکل ایک مختصر جملے میں دس دیتی، ہر نعمت دیندا دے رب ہی ہے، بولو تو صحیح، دیندا دے اللہ ہی ہے، لیکن وہ ہر نعمت
تقسیم میرے آقا فرماتے ہیں۔ بس ایک کہ ساڈا اہل سنت و جماعت کا جمیع اور متفق علیہ عقیدہ جس سے کوئی دوسری رائے نہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 کتاب دا پاسا سجا تھلے تے لینا چھڈو تے چوتھی لین تے جملہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ مینوں عطا کرتا ہے، تقسیم اگے میں ہی کرنا۔ آواز بلند بولو سبحان اللہ۔ اور یہی بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439 439 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم وخاسم واللہ یعطی، فرمایا اللہ مینوں عطا کرتا ہے، تقسیم بھی میں ہی کرنا تے خزانچی بھی میں ہی کرنا۔ تقسیم بھی میں کرنا اور خزانے بھی میرے کو۔ جس کے پاس خزانہ ہوگا اب اس کی پاور کو تو آپ جانتے ہیں، اور خزانہ بھی ہو، 7 چابیاں بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے کہ خزانہ میرے پاس ہو، اس کی چابی حافظ محمد جمیل صاحب کے پاس ہو۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے مجھے کیا اختیار ہے؟ جب مجھے ضرورت پڑے یا کسی کے لیے ضرورت پڑے تو میں کہوں گا جی حافظ محمد جمیل صاحب ذرا وہ چابیاں دے دیں، تو میرے پاس کیا اختیار ہے؟ بولیے کیا اختیار ہے؟ ساتھ مجھے یہ بھی فرمایا کہ آپ اس پر بھی اختیار تیرے پاس ہے پر چابیاں میرے پاس ہے، میں کہوں گا جی خاک اختیار میرا، یہ تو کوئی اختیار نہیں۔ اختیار تب ہے جب خزانے بھی میرے پاس ہو اور چابیاں بھی میرے پاس ہو۔ بولو تو صحیح، چابیاں بھی میرے پاس ہو۔ اور میں حدیث پیش کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اور دیدے مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میں محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ چابیاں مجھے دے دی۔ اب چابی سالے ماہ رمضان مبارک رب نے دیتا ہے، اس امت کو دیتا ہے، کتنے صدقے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنے صدقے دیتا ہے۔ رب نے اور کسی نے عطا نہیں کیتا، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیتا ہے۔ ہجرت جدو ہو گئی مدینہ منورہ سال 2 ہجری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو دوسرا سال ہوئے، رب العالمین نے فرمایا ایک بازار دے کاجل والیا، دوہا دے چہرے والیا، اللہ دیا زلفاں والیا، آمین دیا گلنا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گولے گولے اتھا والے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت واسطے میں تیری امت کرنا پیا۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملے۔ سبحان اللہ۔ دوسری مثال قرآن سبحان اللہ۔ کدے صدقے ملے آئے، تلاوت کرتے ہو مزہ آندا ہے نا، سبحان اللہ۔ سن دے ہو قرآن تے مزہ آندا ہے نا، قرآن دی زیارت کرتے ہو تے مزہ، بلکہ اس گتے نو چوم دے ہو تے مزہ لیندے ہو جڑا گتا قرآن دے سینے لگیا ہویا ہے۔ جنوں جلد آندے ہو، پھر وہ کپڑا جڑا جلد دے اتے لپیٹتے ہو، جنوں غلاف آندے ہو، جدوں انہوں چومدے ہو، اودیاں خوشبوواں لیندے ہو، انہوں سر دا تاج بناندے ہو، اودوں بھی مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن پاک دے سینے میں نہ لگا ہوا ہے، یعنی قرآن ملیا تے امام
الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال یہ رمضان ملیا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال عزت تے شان امت نوں ملیا نے، جڑے خصائص اللہ نے عطا کیتے، بھاویں دنیاوی خصائص امت ہون، بھاویں برزخی خصائص امت ہون، بھاویں مکان معاشر والے دن اللہ نے جڑیاں عزتاں دینیاں نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ملیاں نے۔ قبر اندر جس آپ کے مصطفیٰ کرائی جانی ہے اس امت نو یہ بھی کہ سرکار کی وجہ نالی ہے۔ چاہ چڑھے کہ پھر بولنا ہے، جے نہ خوشی ہوگی تو پھر نہیں بولنا۔ وہ میں جملہ لگا قرآن تاکہ فضیلت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے تھوڑے سامنے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ میں پہلے وہ جملہ دس دیا جہاں میں بولیا سی، وہ جملہ میں عرض کیتا سی تھوڑے سامنے کہ خوش نصیبی ہے ساڈی اسی سرکار دے حصے آ گئے ہاں، یہ بھی ساری خوش نصیبی ہے سرکار ساڈے حصے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جنوں خوشی ہے نا وہ بولے سبحان اللہ۔ سانو ساڈی خوش نصیبی ہے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے آ گئے، اور ساڈی یہ بھی خوش بختی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے حصے آ گئے۔ بڑا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میری امت اور بھی بڑی گزری جا پر تسی امت شیری میرا حصہ بنے تے نبی دے رسول وارے بنے آئے پر میں وہ رسول ہوں جنہاں تواڈے حصے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ خوشی ہوئی کون کی کوئی نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ۔ کہ جدوں اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے آ گئے، رزلٹ لگا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے حصے آ گئے، کہ پھر منن وچ کیڑے مسئلہ ہے، کیڑی آ کے اور کیڑی پا کے کہ نہ منیے اسی اس گل کیوں نہ منیے کہ جدوں اسی سرکار دے حصے سرکار ساڈے حصے تے پھر منن وچ کوئی حرج نہیں کہ سانو جو لبا ہے سرکار دے صدقے لبا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے منن وچ کلا سبحان اللہ جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور ایک حدیث سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جدوں لوکاں دے دلاں نوں پیدا کیتا ہے، سبحان اللہ۔ انہاں دل بڑی شے ہے۔ میرے اپنے دادا جی کی گل یاد ہے، اللہ تعالیٰ کری کے رحمت کرے، فرماندے ہوندے سن کہ مکے گیا نہیں مکدی جے دلوں نہ مکائی ہے۔ سبحان اللہ۔ مکے گیا نہیں مکدی جے دلوں نہ مکائی ہے، مکدی اودوں ہی ہے جدوں دلوں مک جائے۔ کس نے انسان نو ایویں فیس بلا بیان ہوئے ایویں وہ عمرہ کرنے ٹر جائے یا حج تے ٹر جائے، اتنے جا کے سوچی ہے انہوں نہیں میں منتا، وہ نہیں بولنا مکے گیا مکی تے نہیں مکڑی ادو ہی ہے جدوں اتنے آکھے یا جو یا معاف کری۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دل بڑی شے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، احساس سارا جسد دل ہو، جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فساد الجسد كله، جب اس میں فساد آ جاتا ہے تو سارے جسم میں فساد آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں الا وهي القلب، وہ دل ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ دل، یہ دل گوشت کا لوتھڑا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں، جو بولتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبان، یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے۔ دل بولتا نہیں، زبان سوچتی نہیں، حالانکہ یہ بھی گوشت ہے اور وہ بھی گوشت ہے۔ کان میں جو سننے کی قوت ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی گوشت ہے۔ زبان سنتی نہیں، دل سنتا نہیں، ہے سارے گوشت، لیکن اللہ کی قدرت ہر جگہ پہ علیحدہ علیحدہ واضح ہو رہی ہے۔ یہ دل بڑی چیز ہے، اس کو سنبھالو
دلوں کو پیدا کیا تو اللہ نے سب دلوں پہ نظر ماری. دیکھنا پرکھنا نظر مارنا, اللہ نے سب دلوں کو دیکھا, سب دلوں کو. جب دیکھا تو اللہ کو سب سے زیادہ جو دل پسند آیا وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سب سے زیادہ اللہ کو جو دل پسند آیا وہ کس کا دل ہے؟ بولیے بابا سے بولے, بولیے کس کا دل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کس کا دل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. اب اس کے بعد اللہ نے جب تو سب سے زیادہ میری آقا کے دل کے بعد اللہ کو جو دل پسند آئے وہ نبیوں کے دل ہے اور رسولوں کے دل ہے. آواز بلند بولیے سبحان اللہ, اور اونچا بولیے سبحان اللہ. یہ اتنے بوتا نہیں خرچہ ہو جاتا. نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. کتنی خوشخبریاں؟ ایک خوشخبری, صرف ایک, اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا. اور 70 مرتبہ خوشخبری اس کے لیے ہے جنہیں میں نے ویکھیا بھی نہیں تو میں نے مان لیا. 70 باری خوشخبری جن نے بھی متقیا بھی نہیں. خوشخبریاں تمہارے لیے. اچھا میں تمہیں پوچھا بھی کہ تو بڑی ہونا فضیلت کون کہڑی تے سب سبحان اللہ جی جنوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑ دے او میرے امتیوں جی میں نہیں بھی دیکھا تواڈے واسطے 70 خوشخبریاں 70 کی شان میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تواڈے واسطے بڑی فضیلت ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رب فرماتا وجہ تباہ ایک امت وہ جنہوں میں رب نے چن لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امت وہ بات مراد اللہ کی ذات. اس نے ایک جماعت کو پسند کر لیا. اس سے وہ لفظ نکلے مجتبی, مصطفیٰ, مرتضیٰ اور مجتبی. مجتبی کا معنی ہے پسند کیتا ہویا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بھی, مرتضیٰ بھی نے اور مجتبی بھی. اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دیکھیں. مصطفیٰ بھی نے, مرتضیٰ بھی نے اور مجتبی بھی نے. اس سے تو نکلا مجتبی. یہ مجتبی تم اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں میں رب نے چن لیا ہے. تو میں رب نے پسند کر لیا. امت دے ایسے افراد ہون گے کہ جیڑے میں رب نو کسی دی سفارش کر لگے یا اللہ نو چھڑ دے تو میں چھڑ دے. اس امت کے افراد کی میں گل رد نہیں کرنی. سبحان اللہ. کیوں کہ انہوں نے نسبت میرے محبوب بنا دے. پنجابی جی گل کرتے ہیں میرے تیرا بھی مجھے یاد تھا منہ آتا. سبحان اللہ کیا بات. تیرے بارے میں کھانا تھا تیرے سے کم چنگے نہیں پر جدوں محبوب نہ تیری نسبت ہوئے نا بڑا رحم آ جاتا تھوڑے جی. تھوڑے تے کرم کرنوں دل کرتا ہے, تھوڑا بھرم رکھنوں دل کرتا ہے. تے رب بھرم رکھ لے. ارشاد فرمایا کہ اس امت کے افراد کی فضیلت دے گئے جدو آخر کے نا یا اللہ میری سفارش نہیں چھڑ دے
جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھی گل بڑی ہے، امت بڑی اعلیٰ قسم کی امت ہے، عرض کر دے یا رب العالمین مہربانی فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی چاندے عرض کر دے یا رب پاک اے امت مینوں دے دے، بولو اے امت مینوں دے دے۔ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام میں تیری گل موڑنی نہیں، پر گل یار دی گل ہے، اے حبیب دی گل ہے، اے محبوب دی گل ہے۔ فرمایا دل کا امت احمد اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اے امت تینوں نے دے اے احمد مصطفیٰ دی امت ہے۔ کی کہہ رہے ہو؟ اے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، رب دی گل دے سامنے موسیٰ علیہ السلام بالکل خاموش ہو کے بولے نہیں۔ رب العالمین دی بارگاہ وچوں جس ویلے تختیاں نازل ہوئیاں آپ نے پھر مطالعہ کیتا، او دے وچ آپ نے فضیلت پڑھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی فضیلت پڑھی۔ وہ کیڑی فضیلت پڑھی؟ رب العالمین نے تورات اندر نازل فرمایا میرے آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی ایک فضیلت ہے، انہاں دیاں زباناں کٹ کے جان گیا، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان گے، لیکن سچی گل کرن تو باز نہیں آن گے، حق تے سچ دا ڈنکا بجان گے۔ ویکھنا تے غازی نمدین شہید نو ویکھ لو، قادری رحمت اللہ تعالی مجمعی یہ نبیاں ذاتاں نو ویکھ لو، جدوں جان دی گل آئی ہے انہاں کیا جان دے دیاں گے پر پیارا دین تو باز نہیں آواں گے۔ اس واسطے مسلمان بھائیو انہاں لوگاں نے اپنی جاناں دے ٹکڑے ٹکڑے کروا لے، گوشتیاں ایک ایک موٹی علیحدہ ہو گئی۔ دیکھو تاریخ عالم پڑھ کے، تاریخ اسلام پڑھ کے، حضرت سمیہ، حضرت سیدنا یاسر، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور حضرت سیدنا زید بن بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور نفوس دوسریاں نے جنہاں نے اپنے بازو تے قلم کروا لے، جنہاں نے اپنا جسم تے چلوا لیا۔ ایک پاسے ابو جہل نے ایس لاتنوں اونٹ بنے آئے، دوجے پاسے دجینوں بنے آئے، تمہاروں مخالف سمت اندر توڑا دیتا ہے، جسم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جسم سے دو حصے ہو گئے، لیکن انہوں نے آخیا ہے نام لینا چھڑ دے، سیاپا آندے نے، اے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے، نانا یہ حق کر لے، اللہ بھی حق ہے، سارے آقا بھی حق لے، دین اسلام بھی حق ہے، زبانہ ہوتے کولے ترار آگے، چرمیاں نگل کے کولے کو جدار گئے، پھر باری پر کم پتھر اپنے سیدیاں کے کھا گے، لیکن حق دا اعلان کریں گے، اسی بالکل باز نہیں آواں گے۔ اور لوگ نے جنہوں نے یار پیچھے جانا دنیا نے رب بھی انہاں دے تذکرے کتھے کیتے نے، تورات کے اندر رب تذکرے کرتا ہے گیا۔ وہ لوگ نے جنہیں امر بالمعروف والے لوگ نے، وہ لوگ نے جنہیں نہی عن المنکر والے لوگ نے، وہ لوگ نے جنہوں نے ہمیشہ نیکی دی دعوت دی ہے، جنہوں نے ہمیشہ برائی کو روکیا ہوئے گا، وہ لوگ نے جنہیں امر بالمعروف تے نہی عن المنکر تے پیارا دین والے ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جنہیں رات جگہ بھی کر دے ہوں گے، جنہیں دنوں جہاد بھی کر دے ہوں گے، راتاں نوں جاگ دے ہوں گے، جنہیں روزہ بھی رکھ دے ہوں گے، پھر راتاں دی عبادت بھی کر دے ہوں گے، اور جنہیں میرے انہوں میرے یار دی یاد ستائے گی رب دی بارگاہ وچ عرش مروز کر دے ہوں گے۔ سونیا جے ستیا نہیں تے جاگ دیا، جے جاگ دیا نہیں تے ستیا، اپنے محبوب دا دیدار نصیب فرما دے۔ مصطفیٰ نال پیار کرتے ہوں گے، اتنی عقیدت رکھتے ہوں گے، اتنی محبت کرتے ہوں گے، اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں واسطے سفر خوشخبریاں نے جنہاں میں نے ویکھیا بھی نہیں، میرے انہاں واسطے بڑیاں خوشخبریاں نے، بولو انہاں واسطے میرے